السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس مسموم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ چیزیں نعمت ہے اور ان کا صحیح سالم کام کرتے رہنا ہی الگ سے نعمت ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہم کو نظر آئیں گے جس کے پاس نعمت تو موجود ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی۔ جیسے کان یہ تو ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، آنکھ ہے نعمت تو ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو نعمت کا مل جانا یہ ایک نعمت ہے اور اس کا صحیح سالم کام کرتے رہنا یہ الگ سے نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہاتھ کی نعمت، پیر کی نعمت، یہ ظاہر میں نظر آنے والی نعمتیں اتنی ساری ہیں، اور پھر باطن کے اندر بھی انسان کے اندرون میں کئی ساری نعمتیں ہیں۔ دل ہے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑے ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، خون کی گردش کا کرنا ہے، اور سوچنے کے لیے دماغ ہے۔ ہاضمے کا مستقل ایک الگ نظام انسان کے اندر چل رہا ہے۔ پھر جو بھی غذا اندر جاتی ہے بدن کو، غذا میں سے جتنے کی ضرورت ہے اتنا لے کر کے باقی کو باہر کر دینے کی ایک الگ نظام اللہ نے اندر چلایا ہے۔ اگر کسی ایک نظام کے اندر بھی اونچ نیچ تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں ایسے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی تھی، اس تھوڑی گڑبڑ کو برابر کرنے کے لیے ہزاروں کے پیسے اس کے پیچھے خرچ ہوتے ہیں۔
بہت سردی زکام ہو جائے، تھوڑا بخار آ جائے، بس اس کو دوبارہ نارمل حالت پہ لانے کے لیے کئی 100 روپے پیچھے اس کے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو صحت کی نعمت مجھے دی ہے اور جو کئی ایک نظام میرے بدن کے اندر اللہ چلا رہے ہیں، یہ کتنے زیادہ قیمتی ہے اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے مفت میں عطا کر دی ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے اور اتنا نادان بھی ہے کہ وہ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو لے کر کے بھی اللہ کی انہی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے میں، انہی نعمتوں سے اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، ان نعمتوں کا غلط استعمال آدمی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اب جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان میں ایک نعمت آنکھ کی نعمت بھی ہے۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی، اور پھر ابھی کے زمانے میں تو اس کے نعمت ہونے کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ انسان نے کیمرہ بنا لیا۔ اب ہر فون کے اوپر کیمرہ ہے، پھر الگ سے اگر کوئی کیمرہ خریدنا چاہے تو وہ الگ سے آپ کو مل جاتا ہے، پھر اس میں بھی کئی ایک پکسل کے رہتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی اچھی کلیئرٹی والا کوئی خراب۔ جب کوئی آدمی کیمرہ استعمال کرتا ہے دور کی تصویر لینے کے لیے، تو اس میں آدمی کو اپنے فون یا اپنے کیمرہ پر پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے وہ دور والی تصویر اس کے فون اور اس کے کیمرے میں صاف ہوتی ہے، اس وقت وہ اس تصویر کو کھینچ سکتا ہے۔ صرف کیمرہ اٹھائے اور فوٹو لے لی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ جو آنکھ دی ہے، آپ ایک سیکنڈ کے اندر اپنے سب سے زیادہ قریبی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نظر پھیر کر کے سب سے زیادہ دور کی بھی چیز کو ایک سیکنڈ کے بعد فوراً دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ وہ خود بخود دور کی چیز دیکھنا ہے تو اس حساب سے سیٹ ہو جاتی ہے، قریب کی چیز دیکھنا ہے تو اس حساب سے سیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر دور، زیادہ دور، بہت دور، وہ آنکھ خود بخود اس حساب سے چیز جتنی بھی دور رہے گی اس حساب سے ایڈجسٹ ہوتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دیکھتے رہیں گے، پھر 1 منٹ کے بعد وہ کلیئر صاف ہو کر کے پھر نظر آئے گا، پھر دوسری طرف چہرہ پھیریں گے تو وہاں کا دیکھنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہونے کے لیے پھر 1 منٹ لگ رہا ہے، پھر وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی اس نعمت میں ایسا نہیں ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے ہم کو دی، لیکن انسان اس نعمت کے لینے کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اور اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ انسان ان آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، نامحرم عورتوں پر، لڑکیوں پر نگاہیں ڈالتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ وہ تمہاری آنکھوں کی اس سے ہونے والی جو خیانت ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ارے اس سے آگے کی بات، وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں جس کو تم نے آج تک کسی مخلوق کے سامنے بیان نہیں کیا،
اور جس کو تم نے کسی انسان کے سامنے بتایا نہیں، ایسی باتیں بھی جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی چھپی ہیں، جس کو صرف تم جانتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی ان باتوں کا جاننے والا نہیں ہے، ایسی باتوں کو اللہ بھی جانتا ہے۔ آدمی اپنی نظروں کی اس بہت بڑی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرے، ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ان سے نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی ان نعمتوں سے نور کو سلب کر لے، آپ کی بینائی کو چھین لے، اور اس کے بعد میں آپ کا نظر آنا بند ہو جائے۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ شاید اب سدھر جائے گا، اب صحیح راستے پر آ جائے گا، اب گناہ چھوڑ دے گا، اب مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ مہلت پہ مہلت اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی رہتی ہے تاکہ بندے اپنی زندگی کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لائیں۔ اللہ کی مہلت کو غلط استعمال نہ کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، اگر اللہ چاہے تو پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ اسی دنیا میں آپ کی پکڑ، ہماری پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ یہ دار العمل ہے، جزا کا میدان قیامت میں ہوگا۔ جو کچھ کریں گے نعمت کا صحیح اور غلط استعمال، قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اپنی نگاہوں کا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بہت سارے چیزوں کو اپنے ارشاد میں آپ نے ذکر کیا۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آنکھوں کا غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ غیر محرم سے غیر ضروری بات کرتے رہنا یہ زبان کا زنا ہے، اور کسی غیر محرم کی آواز کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے۔ غیر محرم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور کسی غیر محرم کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بدن کے ایک ایک عضو کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر ان نعمتوں کے ذریعے سے غلط استعمال لیا گیا، غلط کام لیا گیا اور غلط چیزوں میں ان کو استعمال کیا جائے گا تو وہ بھی گناہ شمار ہوں گے۔ اپنی نعمت، اپنے پاس جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نظر یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کے ذریعے سے وہ آدمی کو شکار کرتا ہے اور اس کو جال میں، گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ تو مبارک ہے وہ بندے جو شیطان کے اس مکر سے، اس جال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر نظر کے اندر شیطان کی طرف سے اس میں حرص اور طمع شامل ہو جاتی ہے، اور گناہ اس کام کو کہتے ہیں جو دل کے اندر کھٹکتا ہے۔ آدمی اگر کسی ایسے کام کے اندر لگ جائے کہ جو معاشرے کے اندر عام بتلایا نہیں جا سکتا، اور پھر اس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے اس کام کے کرتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا، کسی کی مجھ پر نظر پڑ جائے گی، میرے اس کام کے بارے میں کسی آدمی کو معلوم چل جائے گا،
اگر دل کے اندر یہ خوف، یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام گناہ، اس کا دل خود اس کو متنبع کرے گا ان خیالات کے ذریعے سے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، کوئی اگر نظر پڑ جائے گی تو معاشرے میں میری بدنامی ہوگی۔ اگر یہ خیال دل میں آ رہا ہے تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میرا دل مجھے متنبع کر رہا ہے یہ کام مت کرو، یہ کام کرنا گناہ۔ ورنہ اگر کوئی آدمی صحیح اور نیک کام کر رہا ہو تو اس کا دل اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں نہیں بھیجتا کہ یہ کام مت کرو، کوئی دیکھ لے گا۔ نیک کام کی کرتے ہوئے کوئی گھبراتا نہیں کہ دیکھے نہ دیکھے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ لیکن غلط کام، غلط راستے پر آدمی چل رہا ہوگا تو دل میں خیالات اور وسوسے آئیں گے۔ ان خیالات اور ان وسوسوں کے آنے کے ساتھ ہی آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ نیک نہیں ہے، یہ بدی اور گناہ کا، شیطان کا راستہ ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ہر نعمت کا آدمی صحیح استعمال کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ میں چند لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں ہوا یہ کہ جب یہ مریض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عیادت کرتے ہوئے، آنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی وہاں گھر کی جو عورت تھی اس کو دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں، تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس عورت کو دیکھتے رہو۔ نظروں کی حفاظت اس طریقے پر اور بدنظری کرنے کا گناہ کتنا سنگین ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بدنظری کی جب بات آتی ہے تو ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بدنظری کا یہ جو گناہ ہے اور اس پر جو کچھ وعیدیں ہیں وہ سب آدمیوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے۔ یہ اپنی نظروں کو نیچے کرے، یہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالے، یہ کسی غیر محرم لڑکی کو نہ دیکھے، یہ تصور معاشرے کے اندر عام ہے۔ حالانکہ بدنظری جس طریقے سے مردوں کے لیے گناہ اور ناجائز ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اس کا کرنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اور جو وعیدیں احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر الگ الگ دونوں کو خطاب کر کے صاف صاف بتا دیا گیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر آگے چل کر کے عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو نظر کا غلط استعمال جس طریقے سے مردوں کے لیے گناہ کا باعث ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی نظر کا غلط استعمال گناہ کا ذریعہ ہے اور آخرت خراب کرنا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت دونوں بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین ہیں۔ یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گھر میں تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے،
दिखाई नहीं देता था, अंधे थे। वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आपके घर पर तशरीफ ला रहे थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूर से आते हुए देखा तो अपने दोनों अज़वाज से कहा कि तुम दोनों इनसे पर्दा करो, अंदर चले जाओ। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, क्या ये जो आपके सहाबी आ रहे हैं ये नाबीना नहीं है? ये तो हमको देख नहीं सकते, तो फिर पर्दा क्यों करें? ये आ रहे हैं तो हम अंदर क्यों चले जाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा से कहा कि वो नहीं देख सकते लेकिन तुम तो देख सकते हो। यानी औरतों को भी गैर महरम पर नजर डालने की हुजूर ने इजाजत नहीं दी। औरत का गैर महरम आदमी पर नजर डालना ये भी गुनाह है। इसीलिए इस गुनाह से आदमी को भी बचना है, औरतों को भी बचना है। अब मेरी बातें तो आपके सामने हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये बातें जा करके कभी मौके मौके से अपने घर वालों को सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ उम्मत की औरतों में भी दीनदारी आना जरूरी है। अब वो बातें उन तक पहुंचेंगी कैसी? हम आपको सुनाएंगे, आप जाकर के अपने घरों में सुनाएंगे। इस तरीके से दीनदारी आप में भी आएगी, घर वालों में भी आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त में दो फरिश्ते ये पुकार करके ऐलान करते हैं कि मर्दों के लिए औरतों के जरिए से हलाकत है और औरतों के लिए मर्दों के जरिए से हलाकत है। अगर आदमी औरतों पर गलत नजर और फिर गलत काम, उनके चक्करों के अंदर पड़ जाएगा तो उसके लिए हलाकत होगी। और फिर औरत भी ठीक इसी तरीके से किसी मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात, फिर आजकल की जुबान में अगर कहा जाए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो बहुत आम रिवाज हो गया है। किसी कॉलेज के अंदर चले जाइए, किसी स्कूल के अंदर चले जाइए, आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ दोस्ती के नाम पर शुरू होता है और फिर अंजाम रेप पर होता है। फिर वो गिरफ्तार होता है, ये शर्मिंदा हो जाती है, माशरे में नाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर जिना के करीब जाने से भी मना कर दिया गया। वला तक़रबु ज़िना, जिना करने से रुक जाओ नहीं कहा गया, जिना के करीब जाने से भी रुके रहो, उसके करीब भी मत जाओ। अब जो चीजें आदमी को जिना तक पहुंचाने वाली है, आदमी उन रास्तों को भी छोड़ डाले। ये दोस्तियां, ये बेजा तकल्लुफा, बगैर तकल्लुफ के बेजा उनसे मुलाकात करना, हंसी मजाक करना और फ्री हो जाना जो गैर महरम है, ये सारी चीजें आदमी को गुनाहों तक ले जाने वाली है। इन चीजों से रुकने के लिए कुरान करीम कह रहा है, ऐसी चीजों से भी मर्दों को भी और औरतों को भी, दोनों को बचे रहना चाहिए। हाँ, अगर फितने का अंदेशा ना हो, गुनाह में पड़ने का अंदेशा ना हो, तो ऐसे मौके पर औरतें देख सकती हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा थे और मस्जिद नबवी के सामने सहन में कुछ हबशी लोग अपने बर्छियां लेकर के कुछ करतब या तमाशा दिखा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और अपनी चादर को फैलाकर इस तरीके से खड़े हो गए कि आपने अपने दोनों दरवाजों के किनारों को इस तरीके से पकड़ लिया। हजरत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि वो उस उम्र, बच्ची की उम्र थी उनकी, वो बहुत छोटे थे, इसीलिए अब उनका भी मन हुआ कि मैं भी देख लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान और मोंढे के दरमियान से पीछे खड़े होकर के
اس یہاں سے جھانکتے ہوئے اس ہونے والے کرتب کو دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود دیکھ دیکھ کر کے جب بچوں کو بس ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، ایسے ہی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتب کو دیکھتی رہی، جب خود کو بس ہو گیا تو چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ تو جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرتب کو اور اس کرتب بتانے والوں کو دیکھا تھا، ایسے ہی اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اس بات کا خیال رہنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اگر اچانک کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے، اگر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے اور جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے عمل کی توفیق دیتے ہیں کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے، اس میں سے ایک آنکھ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نظر پڑنے کے بعد اس کو جھکا لیا ہو، تو ایسی آنکھ بھی قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہے گی۔ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں پر گناہ کے ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہت ساری چیزیں آج کے زمانے کے اندر ایسی آ گئی ہیں معاشرے میں کہ بد نظری ہر ایک سے ہو جاتی ہے، چاہے دیندار ہو، بے دین ہو، کتنا ہی بڑا دیندار ہو، اس سے بد نظری تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بتاؤں جس کے ذریعے سے عموماً آدمی معاشرے میں نکل کر 4 لوگوں کے سامنے ایسے کام نہیں کر سکتا اور ایسی چیزیں دیکھ نہیں سکتا جو تنہائی کے اندر انٹرنیٹ استعمال کر کے وہ دیکھ سکتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل یہ چیزیں آدمی کے ایمان کو بھی خراب کرتی ہیں اور بچوں کے کردار کو بھی خراب کرتی ہیں۔ وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر کے آدمی معاشرے کے اندر تو وہ چیزوں سے بچ جائے گا، لیکن جب رات کے تنہائیوں کے اندر ماں باپ نظر رکھنے والے نہیں ہوں گے، کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ جس کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اور جو ان چیزوں کا عادی ہو گیا ہو، وہ اپنی جوانی برباد کرے گا اور وہ آدمی اپنی آخرت تباہ کرے گا، اور پھر اللہ نے آنکھ کی جو نعمت دی ہے اس کا غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا۔ مبارک ہے وہ بندے جو اپنے آپ کو اس زمانے کے اندر بھی ایسے فتنوں سے محفوظ ہیں اور جنہیں اللہ نے بچا لیا ہے، اور تباہ ہے اور خسارے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد ان گناہوں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں پر نظر ہونی چاہیے، فون استعمال کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کتنا وقت اس میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل کے تو بچوں کا زیادہ وقت موبائل، ٹیب یا ٹی وی کے اندر ہی گزرتا ہے۔ ماں باپ کو اس پر کنٹرول رہنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے، ان کے لیے وقت متعین کیجیے، وہ کیا دیکھتے ہیں اس پر نظر رہے۔ ان کی صحیح تربیت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔